صحابہ اکرام کامیاب کیوں تھے؟ تھوڑی دیر میری محبتوں کی گفتگو کو سنیں۔ کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی رضامندی کے اظہار کیے ہیں۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے 11ویں پارے کے دوسرے صفحے پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں نکل رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، آقا کریم علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا، یاد رکھے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی اس میں کامیابیاں ہیں۔ ہم نبی کا میلاد منائیں، نبی کی باتوں کو کریں۔ اچھا، نبی کے میلاد میں کبھی آپ نے سنا کہ صاحب کسی نے مولانا نے گانا سنایا ہو معاذ اللہ؟ کسی مولانا نے کسی فلمی سٹوری سنائی ہو؟ نبی کے میلاد کا مطلب ہے کہ ہم نبی کی آمد کی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے نبی پیدا ہوئے تو کیا ہوا، نبی کی سیرت کیا تھی، نبی کے معاملات کیا تھے، نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں، نبی کی مکی و مدنی زندگی کے بارے میں، نبی کے غزوات کے بارے میں، نبی کے معاملات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو مگرمچھ ہیں، مگرمچھ، اور وہ انہیں بعض علماء تو ہمارے کھٹمل بھی کہا کرتے ہیں۔ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، سارے مالی کھڑے میں اعلان مسجد میں آتا ہے، اے مولانا سعید صاحب اعلان کر دے میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، بیٹا میں 500 روپے مسجد میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں بھی خوش، اس کا باپ بھی خوش، اس کے دادی دادا، ارے نانی نانا بھی خوش، بیٹے کا عقیقہ بھی کرتا ہے، وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے۔ تیرے بیٹے کا میلاد ہوا، تیرا بیٹا پیدا ہوا تو تو نے خوشیاں منائی، اور نبی کا میلاد کوئی دیوانہ مصطفیٰ کرے تو کہتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں نبی کا میلاد منانے کے لیے ہمارا وجود ہے دلیل، ہمارا وجود ہے دلیل۔ اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا تو میرا اور ساری کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ ساری کائنات، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، جو ابد ازل سے ابد تک، جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی، یہ سارا کا سارا صدقہ اے آمینہ کے لال تمہارے وجود سے ہے۔ اور ہمارا تو ایمان یہ ہے یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانتنا۔ نبی کریم کی آمد ہمارے لیے ہزار برکتیں لے کر آتی ہے۔ اگر ہم نبی کے اتوار کو چھوڑ دیں یہ ہماری کم نصیبی ہے، ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں یہ ہماری بدبختی ہے۔ ورنہ میرے نبی نے بتایا ماں باپ کی قدر ایسے کریں، زندگی ان اصول پر گزاریں تو انشاءاللہ زندگی ہماری صوفی سے بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول جناب محترم سرفراز صاحب قبلہ نور حضرت مولانا سعید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انسان اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پر عمل کرے، یقیناً زندگی اس کی کامیاب اور کامران ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے پناہ رضامندیوں کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام میرے آقا علیہ السلام کے سارے طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے ایک تاریخ پڑھی ہے، ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک قافلے کے سردار تھے، قافلے میں جا رہے تھے عثمان غنی مال تجارت لے کر، ایک جھاڑیوں سے گزرے، اور آپ جب جھاڑیوں سے گزرے تو آپ واپس آئے اور آپ نے اپنا جبہ اٹھایا، کرتا، اور جھاڑی میں پھنسا کر کے پھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان غنی
آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ ارے آپ اچھے خاصے صحیح طریقے سے راستہ آپ نے پار کر دیا، اس کے بعد واپس آئے، اپنے کرتے کو جھاڑی میں پھنسایا، کانٹوں میں پھنسایا، اور آپ نے اپنے کرتے کو پھاڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر! اور کوئی یہ کہتا ہے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو کوئی تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، ارے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور امام عشق و محبت نے تو یہ کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ بڑا محبت آنا، عاشقانہ، مخلصانہ جواب تھا۔ ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، ایک بار میں آمینہ کے لال کے ساتھ، سرکار دو عالم کے ساتھ اسی راستے پر سفر میں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کا کرتا اس جھاڑی میں پھیلک کر اس جھاڑی میں لگا اور پھٹ گیا تھا، اور جب میں گزرا میرا نہیں پھٹا تو میں نے جان بوجھ کر پھاڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد باہر نکلے اور آسمان کی جانب دیکھا، مسکرانے لگے۔ کوئی وجہ نہیں، وجہ مسکراہٹ کچھ نہیں، سبب مسکراہٹ کچھ نہیں۔ لوگوں نے دیکھا، پوچھا، اے عمر یہ تو بتاؤ کہ یہاں تو کوئی انسان نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کو مسکراہٹ آئے، آپ کے چہرے پہ رنگت آئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اس عشق کو وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی، عشق کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب دیا تھا، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، سرکار اس وضو خانے سے اترے اور آسمان کی جانب دیکھ کے سرکار نے مسکرایا تھا، تو اس لیے عمر بھی مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا نبی کرتا ہے ویسے ہی نبی کے دیوانے کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے نبی کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا تو اب گمراہی ہمارا مقدر ہے، بربادی ہمارا مقدر ہے۔ اور میں اکثر مولانا ہاشم صاحب کہا کرتا ہوں میں اکثر کہ جب سے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، ہمارے نصیبوں میں تعویذ ہی تعویذ ہے، تعویذ ہی تعویذ۔ میں تعویذوں کا مخالف نہیں، تعویذ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے بھی جھاڑ پھونک کا حکم دیا اور کیا ہے، صحابہ اکرام نے بھی۔ امام ترمذی نے تو باب التعویذ ہی پورا اپنی کتاب میں باندھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعویذ کوئی ناجائز و حرام ہو، لیکن اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ ہم نے نبی کے اسوہ کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، تو پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے ہمارا کاروبار باندھ دیا۔ مولانا یونس صاحب تو ماشاءاللہ تعویذوں کے شہنشاہ ہیں، یہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کیس حضرت سنبھالتے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کیس جنات جس کے قبضے میں نہ آئے، تو میں مائک سے اعلان کر رہا ہوں، مولانا یونس صاحب کا دامن پکڑے، انشاءاللہ شفا پائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ رحم کرتا ہے۔ یہ تو تعویذوں کے شہنشاہ، جنات نام سن کے گھبراتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایسا نہیں ہے مولانا یونس صاحب کا ایڈورٹائز کر رہا ہوں میں، انہوں نے مجھ سے کہا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات، تعویذ ہمارا مقدر۔ اور لوگ کہتے ہیں میاں اب تو کمال ہے، لوگ کاروبار باندھتے ہیں۔ ارے بھئی میں، یہ کیمرہ بھی چل رہا ہے، کہنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، دنیا کہتی ہے کاروبار باندھو، کوئی اڈانی صاحب کا باندھو، پوری ایشیا میں مالدار ہونے والے ہو گئے، پوری دنیا میں نمبر 2 ہیں، ان کا کوئی نہیں باندھتا۔ ارے کسی گاؤں کے پردھان کا ہی باندھ دو، بس کاروبار بندے گا تو 2 پیسے کمانے والے غریب کا، 4 پیسے مزدوری کرنے والے کا نہیں۔ اب تو معاذ اللہ، کان پکڑ کے معاذ اللہ، اب تو لوگ کوکے بھی باندھنے لگے۔ کسی کے یہاں 2-4 سال شادی کے بعد بچہ نہ ہونا تو لوگ کہتے ہیں اس کی کوک باندھ دی۔ ابے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا 25ویں پارے میں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، یہ تو میرے اللہ کے دستے کرم میں ہے۔ خدا کی قسم، نبی کے طریقے پہ آ جائیں، اللہ کا قرآن پڑھے، گھر میں تلاوت کلام پاک، سویرا سو کر اٹھے، نماز فجر پڑھے، تیرے بچے نماز فجر پڑھے، تلاوت کلام پاک کرے، اتنی برکت ہے کہ تیرا گھر اور تیری نسل انشاءاللہ بے پناہ برکتوں سے مالا مال رہیں گے۔ بے شک بے شک، زندہ باز۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھا، قرآن اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ نہیں بتایا، تو پھر گمراہی سے اور کم بختی بدبختی سے دنیا میں کوئی نہیں بچا پائے گا۔
ایک جملہ میرا یاد رکھنا، دل پہ لکھ کے لے کے جانا، جہاں دین ہوتا ہے وہاں بھلائی ہوتی ہے، جہاں دین نہیں بے شک وہاں بھلائی نہیں۔ اپنے گھروں میں دین لے آئیے، اپنے گھروں میں شریعت لے آئیے، اپنے گھروں میں سرکار کے قانون لائیے، انشاءاللہ آپ کا گھر برکتوں سے مالا مال رہے گا، نسل بھی چمکے گی، کاروبار بھی چمکے گا، تم بھی چمکو گے۔ نبی کا میلاد منائیں، اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے نبی کے میلاد پہ تو جھنڈے لگائے، نبی کے میلاد پہ گھروں میں قمقمے لگائے، نبی کے میلاد کو خوب سجائے منائے، اور نبی کے میلاد 12 ربیع النور والے دن آپ یاد رکھیں اپنا کاروبار کو چھوڑ دے، کوئی کاروبار نہ کرے، ایک دن ایسا ہے کہ اپنے نبی کے میلاد کے لیے نکلے، نبی کا جلسہ کرے، نبی کے جلوس میں شامل ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ جو کاروبار دیتا ہے یہ سارا کا سارا صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اپنا کاروبار ترک کر دے، کھیتی باڑی کرنے نہ جائیں، صبح کو نماز فجر اتوار کے روز پڑھے، نماز فجر پڑھے، اپنے نئے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں، جو ساری زندگی کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے ہو وہ والے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں، نبی کا جلوس نکالے، نبی کے جلسے میں شامل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی گفتگو کو قبول فرمائے۔ آخر میں اور آپ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نبی کا ذکر کریں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔